اسلامی تعلیمات پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو جس طرح اسلام نکاح کی ترغیب دلاتا ہے، اسی طرح عورت کو اور مرد کو یہ آپشن بھی دیتا ہے کہ اگر وہ اس نکاح کے بندھن سے آزاد ہونا چاہیں تو وہ بالکل آزاد ہو سکتے ہیں اگر کوئی معقول شرعی وجہ پائی جائے۔ اب چونکہ مرد کے پاس تو اختیار ہے، وہ اپنا اختیار استعمال کر کے عورت سے جان چھڑا سکتا ہے، مگر مروجہ نکاح نامے جس میں کالم نمبر 18 بھی پورا نہیں کیا جاتا اور اس کے شرعی تقاضے بھی پورے نہیں کیے جاتے، عورت جو ہے وہ مجبور محض رہ جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ چونکہ شوہر کا اسلامی ذہن نہیں ہوتا یا کسی اور وجہ سے وہ عورت کو طلاق نہیں دیتا اس کے مطالبے پر، پھر عورت کورٹ کچہری کے چکر لگاتی ہے یا پھر وہ دارالفتاء میں جاتی ہے، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے خلاصی کی راہ معلوم کرتی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ عورت کو طلاق کا اختیار نہ دینے کا سب سے بنیادی نقصان کیا ہو رہا ہے کہ وہ شادی جو بڑی خوشیوں سے کی گئی تھی، بلکہ بڑے خرچے کے ساتھ کی گئی تھی، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ عورت بیچاری کورٹ میں جاتی ہے، خلع اپلائی کرتی ہے، یا وہ UK یورپ میں جو شریعہ کونسل بنی ہوتی ہیں وہاں پر اپلیکیشن دیتی ہے اور بہت بڑی رقم بھی جمع کراتی ہے تاکہ اس کا جو نکاح ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ عدت گزار کے اپنی زندگی تنہا گزارے، اس مرد سے جان چھوٹ جائے یا وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ اب یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ ٹربل صرف اور صرف عورت کو فیس کرنا پڑتی ہے۔ یاد رہے اس معاملے میں مرد کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم صرف عورت کو ہو رہی ہے، اور عورت کے پاس وجہ بھی موجود ہوتی ہے، ریزن بھی موجود ہوتی ہے، اور علماء بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا جو عذر ہے بالکل معقول ہے، اس صورت میں تمہارے شوہر کو تمہیں طلاق دے دینی چاہیے۔ مگر علماء کے کہنے پر بھی، جج اور کورٹ کے کہنے پر بھی شوہر صاحب جو ہیں یہ طلاق نہیں دیتے، عمومی طور پہ طلاق نہیں دیتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ون سائیڈڈ فیصلہ ہوتا ہے، اور جج اور کورٹ جو ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج، تنسیخ نکاح، فسخ نکاح کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ شوہر نے طلاق دی نہیں ہے، جج نے طلاق دے دی گویا کہ، اور نکاح کو ختم کر دیا۔ اسی کو لوگ غلط فہمی کی وجہ سے خلا کہہ دیتے ہیں، بھی کورٹ سے خلا لے لی۔ بھی خلا تو تب ہوتی ہے اسلامی لحاظ سے کہ اگر عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، شوہر مفت طلاق نہ دے، بلکہ شوہر یہ کہے کہ مجھے اتنا مال دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں طلاق دوں گا۔ مثال کے طور پہ شوہر کہتا ہے جو میں نے تمہیں حق مہر دیا تھا وہ مجھے واپس لوٹا دو، چونکہ تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو، جو خرچہ میں نے تم پر کیا تھا وہ مجھے واپس کرو اور اس کے بدلے میں طلاق لے لو۔ اس کو کہتے ہیں خلا۔ جتنا مہر دیا اتنا ہی مطالبہ کرنا، اس کو شریعت مطہرہ نے بلا کراہت جائز بھی رکھا ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے۔ مگر یہ جو شوہر بے باک بن جاتا ہے، ضدی بن جاتا ہے
اور کسی کی نہیں سنتا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سن رہا ہوتا، دوست احباب رشتہ دار تو بہت دور کی بات ہے، تو یہ شخص جو ہے اتنی بے باکی، اتنی بے رحمی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ خلو بھی نہیں کرتا، یعنی کہ مال کے بدلے میں بھی طلاق نہیں دیتا۔ اسی مجبوری میں شریعہ کونسلز جو ہیں وہ ایک لیٹر بھیجتی ہیں، دوسرا بھیجتی ہیں، تیسرا بھیجتی ہیں، نو رپلائی، تو وہ بھی مطلب اپنی طرف سے فسخ نکاح کا وہ سرٹیفکیٹ دے دیتی ہیں، اور اس کو بھی عام طور پہ لوگ جہالت کی وجہ سے خلا کا نام دے کر عدت پوری کر کے تو آگے نکاح کر لیتے ہیں۔ اب اس مسئلے میں اختلاف مجھے بھی معلوم ہے کہ بعض صورتوں میں فسخ نکاح یہ درست ہو جاتا ہے، اور بہت ساری صورتوں میں فقہ حنفی میں جو فسخ نکاح ہے وہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ فقہ حنفی میں فسخ نکاح، ڈیزولوشن آف میرج کی جو کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہے، بڑی سخت ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا کہ عورت، اکثر عورتیں جو ہیں وہ پہلے کے نکاح میں ہوتی ہیں، جج نے غلط حکم جاری کر دیا یا شریعہ کونسل والوں نے غلط سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، جس کی وجہ سے عورت خود کو نکاح سے آزاد سمجھ کر عدت پوری کرنے کے بعد آگے نکاح کر لیتی ہے، حالانکہ در حقیقت ٹیکنیکلی یہ نکاح پر نکاح ہے، اور 5ویں پارے کی آیت مبارکہ اس کا مفہوم یہی ہے، اور حرام کی گئی تم پر شوہر والی عورتیں۔ یہ عورت جس کو شوہر نے طلاق نہیں دی، نہ اس نے طلاق لی ہے نہ اس نے خلو لی ہے، یہ عورت ابھی بھی اپنے شوہر کے نکاح میں ہے، یہ شوہر کے نکاح میں ہے، اور آگے یہ دوسرے کے ساتھ نکاح کر رہی ہے۔ اسلامی لحاظ سے ٹیکنیکلی یہ نکاح دوسرا جو کر رہی ہے بالکل بھی نہیں ہوا، یہ نکاح نہیں ہے بلکہ زنا ہے۔ آپ چونک رہے ہوں گے، آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی کہ آپ کے بھی معلومات میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کورٹ سے خلا لی ہے، جنہوں نے صرف شریعہ کونسل سے خلا لی ہے، ان کو شوہر کی طرف سے خلا نہیں ملی، ان کو پراپر ڈائیورس نہیں ملی، اور جن کو ملی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کٹھی 3 بلکہ کٹھی 10 دے دیتے ہیں، اور بالکل انیوا دیتے ہیں، وداؤٹ تھنکنگ دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں، اور عورت سے پوچھے بغیر دیتے ہیں کہ عورت پاکی کے دنوں میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو جہالتیں ہیں، یہ جو حماقتیں ہیں، اور بہت زیادہ پرابلم ہماری سوسائٹی میں پائی جا رہی ہے، ان سارے مسائل پر میں نے یہ کتاب لکھی ہے، 3 طلاقوں سے بچیں اور بچائیں، عورت کو بھی طلاق کا حق دلائیں۔ اس کا بنیادی پرپز، بنیادی مقصد اس اویئرنیس کو کریٹ کرنا ہے کہ جس طرح مرد کے پاس طلاق کا اختیار ہوتا ہے، اسی طرح اگر عورت چاہے تو خود بھی طلاق کا اختیار اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ اب آخر میں وہ بات جس کے لیے یہ ساری تمہیدی گفتگو ہوئی ہے، اور ایک میں نے آپ کو ساری سچویشن ہماری سوسائٹی کی دکھائی ہے، بتائی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کے سارے جو مطلب نقصانات آپ کے سامنے ہیں، ان سب سے بچنے کا واحد حل کیا ہے کہ مرد کی طرح عورت بھی بوقت نکاح طلاق کا اختیار اپنے پاس رکھ لے۔ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، اس پہ غور کریں۔ نکاح یوں ہوگا کہ جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ عورت سے ان الفاظ میں اجازت لے گا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں بن فلاں کے ساتھ باعوض حق مہر اتنے
اس شرط کے ساتھ کر دیا جائے کہ آپ جب چاہیں خود کو ایک طلاق بائن دینے کا اختیار رکھتی ہیں، تو عورت کہے اس شرط کے ساتھ اجازت دیتی ہوں۔ اب یہ عورت کا وکیل مرد کے پاس جاتا ہے اور عورت کی طرف سے ایجاب کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنی موکلہ فلانا بنت فلاں بن فلاں کو بعوض حق مہر اتنے کے روبرو ان گواہوں کے اس شرط پر آپ کے نکاح میں دیا کہ میری موکلہ فلانا بنت فلاں بن فلاں جب چاہے خود کو ایک طلاق بائن دینے کا اختیار رکھتی ہے۔ وہ مرد کہے میں اس شرط کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ اب جس طرح مرد کے پاس طلاق کا اختیار ہے، اسی طرح عورت بھی با اختیار ہے۔ اب یہ دونوں اپنی لائف اکٹھے گزار رہے ہیں۔ اگر تو کوئی پرابلم نہیں آتی تو بھئی ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کا گھر بسے، یہ شادی خانہ آبادی کا سبب بنے، دو خاندانوں کو ملنے اور ملانے کا سبب بنے، اور ایک خوشیوں والا گھرانہ ہو، اور بہت ہی یعنی کہ ہیپی کپل ہو، ہیپی میرج ہو، اور بالکل مطلب یہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ایسا نہیں ہوتا تو جس طرح لڑکے کے پاس چوائس ہے، شوہر کے پاس چوائس ہے کہ وہ جائز طریقے سے عورت کو نکاح سے نکال سکتا ہے، اسی طرح اس عورت کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ جب چاہے جائز اور پاس بھی اختیار ہے کہ وہ جب چاہے جائز اور مناسب طریقے سے خود کو طلاق دے کر نکاح سے آزاد ہو سکتی ہے۔ اب اس کا ایک فائدہ یہ رہے گا کہ وہ جو عام طور پہ شوہر بات بات پہ دھمکیاں دیتے ہیں، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں میکے بھیج دوں گا، یہ دھمکیاں اب یہ شوہر نہیں دے سکتا۔ اس طرح کی رف لینگویج گھر میں آئے گی ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ عورت خود با اختیار ہے۔ اگر عورت کو مرد دھمکیاں دے گا تو وہ کہے گی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے، اختیار تو میرے پاس بھی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جس بات پہ سب سے زیادہ اعتراض اٹھ رہا ہے، اعتراض کیا جا رہا ہے کہ شرح طلاق میں بہت اضافہ ہو جائے گا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ علماء نے اور جو اہل علم حضرات ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، انہوں نے غور کیا ہوگا۔ میں نے جو تفویض طلاق بوقت نکاح کروائی ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عورت ایک طلاق بائن دینے کا اختیار رکھتی ہے۔ کتنے کا؟ صرف ایک طلاق کا، اور وہ بھی کون سی؟ بائن۔ اب اس میں فرق کیا ہے کہ اگر ہم یہ اختیار دلاتے کہ عورت جب چاہے خود کو ایک طلاق دینے کا اختیار رکھتی ہے، تو اس کا نقصان یہ تھا، عورت نے کہنا تھا میں طلاق کو اختیار کرتی ہوں، یا عورت کہتی میں نے خود کو طلاق دی۔ تو چونکہ صرف طلاق دی یہ ہوتی ہے طلاق رجعی۔ ادھر شوہر کو پتا چلا، عدت کے دوران شوہر کہتا میں نے رجوع کیا، جس مقصد کے لیے حق دلایا تھا عورت کو طلاق کا وہ پورا نہیں ہوا۔ عورت نے طلاق دی ہے خود کو آزاد ہونے کے لیے، مرد نے ادھر رجوع کر لیا، تو یہ ادھر ہی پھنس گئی، ادھر ہی رہ گئی۔ تو میں نے یہ اختیار دلایا ہے کہ عورت یہ اختیار رکھے کہ میں نے خود کو ایک طلاق بائن دی۔ یہ الفاظ اگر عورت کہتی ہے تو شوہر کے پاس رجوع کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا، شوہر کے پاس
رجوع کرنے کا حق بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک شرح طلاق کی بڑھنے کا مسئلہ ہے اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں۔ وجہ میں اب عرض کرنے لگا ہوں، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ نہیں ہے، صرف 1 طلاق کا مسئلہ ہے، اور عورت کو اختیار بھی صرف 1 طلاق کا دلایا ہے۔ گو کہ یہ اختیار دینے کے باوجود شوہر کے پاس اختیار رہتا ہے وہ 1 طلاق دے یا وہ مطلب 3 مہینوں میں باقی کے دنوں میں 1 کر کے 3 طلاقیں دے، سنت کے مطابق طلاق حسن کو اختیار کرے، یا وہ طلاق احسن یعنی کہ باقی کے دنوں میں صرف 1 ہی طلاق دے اور عدت پوری ہونے دے۔ شوہر کے پاس اختیارات بدستور موجود ہیں، ہم نے صرف عورت کو بھی طلاق کا اختیار دلایا ہے اور صرف 1 طلاق بائن کا دلایا ہے۔ اس میں حکمت ایک یہ بھی تھی کہ اگر عورت نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا، جذباتی ہو کر فیصلہ دے دیا، عورت نے غصے میں بے اختیار خود کو طلاق دے دی، اب پچھتاتی ہے، یا شوہر ہی اپنی غلطی پر نادم ہے، شرمندہ ہے اور وہ صلح کرنا چاہتا ہے، تو چونکہ صرف 1 طلاق بائن دی گئی ہے، لہذا عدت کے دوران بھی اور عدت پوری ہونے کے بعد بھی تا حیات بغیر حلالے کے، بغیر تحلیل شرعی کے، بغیر کسی اور مرد سے نکاح کیے، عورت اسی مرد کے ساتھ دوبارہ جب چاہے اپنی خوشی سے نکاح نئے سرے سے کر سکتی ہے۔ اب بتائیں مجھے، یہ تفویض طلاق کا جو طریقہ ہے کالم نمبر 18 کے مطابق، اس کو اگر شرعی طریقے کے مطابق فل کیا جائے اور جس طرح میں نے ایجاب و قبول کا طریقہ بیان کیا ہے، اس طریقے سے نکاح کیا جائے تو شرح طلاق میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، یا بہت ساری پرابلمز سے عورت کو بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بھئی اگر عورت رہنا چاہتی ہے شوہر کے ساتھ تو وہ کیوں یہ اختیار استعمال کرے گی؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر عورت نہیں رہنا چاہتی تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو مجبور کرنے والے کہ اسی کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے؟ یاد رہے یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو مجبور نہیں کیا کہ ایک ہی مرد کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، وہ چاہے تمہیں پسند کرے نہ کرے، چاہے تمہیں خرچہ کرے، چاہے تمہیں خرچہ دے نہ دے، وہ چاہے تمہیں گالی بکے، چاہے تمہیں مارے پیٹے، تم نے اس گھر سے نہیں نکلنا۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ اولڈ انڈین کلچر ہے، یعنی کہ جو ہمارا بر صغیر کا پرانا کلچر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ہے کہ ہمارے گھر سے ڈولی گئی ہے، شوہر کے گھر سے صرف جنازہ نکلے گا، تم نے نہیں نکلنا۔ یہ تعلیم دی جاتی ہے عورت کو آج بھی ہمارے گھروں میں، اور یہ سراسر خلاف اسلام تعلیم ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں جو پسند ہو، تمہاری جس کے ساتھ رضامندی ہو، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، اور جب تک تم دونوں خوش ہو اکٹھے رہو، اور جب تم جدا ہونا چاہو تو اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ، اور عورت عدت پوری کر کے آگے نکاح کر سکتی ہے، اور مرد کو تو عدت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ پہلی کے باوجود دوسری، تیسری، چوتھی بیوی لا سکتا ہے۔ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کا اس کو اختیار ہے، اگر وہ ان کے حقوق وغیرہ ادا کر سکے، ان میں عدل کر سکے، اور جو شرائط ہیں ان کو پورا کر سکے۔
مرد کے پاس تو چوائس ہی چوائس ہے، نہیں ہم چوائس دیتے، نہیں ہم اویئرنیس دیتے تو عورت کو نہیں دیتے، جبکہ اسلام نے عورت کو با اختیار بنایا ہے۔ اس کے نکاح کا معاملہ ہو تو اسے اجازت لی جاتی ہے، اور وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے کہ نہیں رہنا چاہتی، اس میں بھی وہ با اختیار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو تفویض طلاق کا مسئلہ بھی ہوا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو ایک ایک کر کے طلاق کا حق دیا تھا کہ اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو، چاہے تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، اور سبھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا، ایک بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گئی۔ تو یہ جو تفویض طلاق آج کے موضوع ہے، آج اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، آپ کے طریقے سے بھی ثابت ہے، اور اس کا بیان بھی اس رسالے میں موجود ہے۔ مزید یہ کہ کچھ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن وہ اپنے شوہر سے خوش نہیں تھیں۔ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہیں اور طلاق لینا چاہتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہروں کو طلب فرمایا، اور انہوں نے جو مہر دیا ہوا تھا واپس لے کر ان کو طلاق دے دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ دیا تھا مہر میں، وہ باغ واپس لے لیا، تو یوں ان کا پراپر اسلامی لحاظ سے خلا ہو گیا، اور عورت نکاح سے آزاد ہو گئی۔ اور وہ کن وجوہات سے آزاد ہوئیں یہ مجھے بیان کرنے کی یہاں پر حاجت نہیں ہے، کہنے کا مقصد اور مقصود صرف اتنا ہے کہ دیکھیں، نکاح سے لے کر زندگی بھر عورت کو شریعت اسلامیہ یہ رائٹ، یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گزارے۔ یہ جو اسلام آباد یونیورسٹی میں اور بھی دیگر شہروں میں عورت مارچ ہو رہا ہے آزادی کے نام پر، انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک بنیادی طور پہ بات وہ بار بار کرتے ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق کا اختیار ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے۔ تو ان سبھی نوجوانوں کی میں توجہ دلانے کے لیے یہ کالم نمبر 18 کے حوالے سے جو میری تحریر ہے پڑھنے کی میں ترغیب عرض کروں گا، اور میری کتاب کے بالکل شروع میں یہی اسلام آباد یونیورسٹی کی طالبات نے جو احتجاج کیا تھا اس کے حوالے سے یہ بیان بالکل موجود ہے، جس پہ بعض اہل علم نے مختلف انداز سے گفتگو کی تھی، مگر میں نے ایک اور زاویے سے اس کو دیکھا، بالکل ایک الگ سوچ سے اس عورت مارچ کو دیکھا، اور اس پہ میں نے یہ شعر میرے ذہن میں آیا تھا، کسی کا شعر لکھا ہوا ہے، غم اپنا گر ہم کو سنانا نہیں آتا، غم اپنا گر ہم کو سنانا نہیں آتا، تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا۔ یعنی کہ یہ عورتیں جو عورت مارچ کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی بھی ہم مجبور محض ہو جاتے ہیں نکاح کی وجہ سے، یہ گویا کہ اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ غم اپنا گر ہم کو سنانا نہیں آتا، اے تم کو بھی تو اندازہ لگانا نہیں آتا۔ یعنی کہ یہ عورتیں جو عورت مارچ کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی بھی ہم مجبور محض ہو جاتے ہیں نکاح کی وجہ سے، یہ گویا کہ اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ غم اپنا گر ہم کو سنانا نہیں آتا، اے علماء کرام، اے دانشور حضرات، اے معاشرے کے
सरबराहान, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। देखिए, औरत जहालत की वजह से औरत मार्च में बहुत सारे खिलाफ शरअ काम कर रही होती है, मगर उसका एक जो पॉइंट है, एक जो उसका मुतालबा है, वो शरई एतबार से देखा जाए अगर उसको एक जायज मुतालबा है कि जिस तरह मर्द बा इख्तियार है निकाह के मामले में, तलाक के मामले में, इसी तरह औरत को भी होना चाहिए। निकाह के मामले में बिल्कुल हमने उसको इख्तियार दिया हुआ है कि उसकी इजाजत से निकाह होता है, मगर नहीं देते हम तलाक के मामले में नहीं देते, जबकि शरीयत मुतहरा ने तलाक के मामले में भी उसको इख्तियार दिया है। और तफवीज़ तलाक, ये तलाक की किताबों में एक पूरा चैप्टर होता है और इसके हवाले से कुरानी आयात, अहदीस मुबारक और अक़वाल बुजुर्गान दीन, ये मतलब आपको बकसरत किताबों में मिल जाएंगे। तो मेरे आज के बयान का मतलब आखिर में बिल्कुल अगर मैं इसकी समरी करूं और खुलासा करूं, वो यही है कि सबसे पहली जो अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी है वो ये है कि 3 तलाकों से बचें और बचाएं। अगर नौबत तलाक तक आ जाए और इसके बगैर कोई चारा ना हो, तो शोहर पाकी के उन दिनों में जिनमें बीवी से हम बिस्तरी नहीं की, 1 तलाक देकर उसको फारिग कर दें। औरत इद्दत शोहर के घर में ही गुजारे और जब इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाए तो वो अपनी रिहाइश अलग कर ले और जहां चाहे वो निकाह कर ले। ये है इस्लामी और शरई तरीका, जिसमें मतलब कोई इतराज नहीं है जबकि कोई वजह शरई पाई जाती हो। इसी तरह अगर औरत तलाक का इख्तियार ले लेती है और बा इख्तियार बन जाती है तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही फायदा है। अगर वो इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करना चाहती, शादी हुई चांदी ने इकट्ठे रहे, तो वो ये कह सकती है, शोहर को कह सकती है कि मैं तलाक का इख्तियार वापस करती हूं। ये अल्फाज कहने से उसके पास अब तलाक का इख्तियार बाकी नहीं रहेगा। शोहर काबिल एतमाद मिल गया है तो ये अल्फाज कहकर अपने सर से बोझ उतार सकती है। जिस तरह औरत को दिया गया जो इख्तियार है औरत वापस कर सकती है, इसी तरह जिनके निकाह बिल्कुल नॉर्मल हुए हैं, यानी कि मशरूत निकाह नहीं हुए और उनके पास तलाक का इख्तियार नहीं है, उनके शोहर भी अगर उनको इख्तियार देना चाहें तो इन अल्फाज से शोहर अपनी बीवी को इख्तियार दे सकता है। मिसाल है, जैद अपनी बीवी ज़ैनब को यूं कहेगा, मैं तुम्हें 1 तलाक़े बाइन का इख्तियार देता हूं, तुम जब चाहो खुद को 1 तलाक़े बाइन दे सकती हो। तो इस तरह औरत बिल्कुल बाइख्तियार हो जाएगी और जब चाहे, जब जरूरत पाए तो इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकती है, और अगर इस्तेमाल ना करना चाहे तो ये इख्तियार वापस भी कर सकती है। और ये इख्तियार अगर इस्तेमाल कर ही लिया औरत ने तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वजह उसकी ये है कि सिर्फ 1 तलाक़े बाइन का इख्तियार इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मतलब होने की वजह से दोबारा निकाह हो सकता है, इद्दत के दौरान भी और इद्दत के बाद भी लाइफ टाइम चॉइस रहती है। तो नुकसानदेह नहीं है ये इख्तियार देना औरत को। और फायदे कितने हैं वो मैंने शुरू में गिनवा दिए। कोर्ट के चक्कर, शरिया कौंसलों के पास जाना और खुलो के लिए भीख मांगना, ये सब मसाइल से औरत की जान छूट जाती है। और अगर खुलो और फस्ख निकाह की शराइत पाई ना जाए तो औरत चूंकि मजबूर महज होकर रह जाती है कि ना ये शोहर उसको बसा रहा है, औरत की ख्वाहिशात के मुताबिक उसके साथ रह रहा है, और ना ही उसके हुकूक अदा कर रहा है, और ना ही उसको छोड़ रहा है कि वो इद्दत गुजार के किसी और के साथ निकाह करके अपनी जिंदगी खुशियों के साथ, अपनी मर्जी के साथ गुजार सके।
تو یہ ساری آزمائشیں اور یہ ساری پرابلمز اور ساری پریشانیوں کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اور مسلم خواتین کو نکاح نامہ کالم نمبر 18 کے مطابق جو میں نے طریقہ عرض کیا ہے اس طریقے سے ایجاب و قبول کے الفاظ اور مشروط نکاح کرائیں، اور پھر پاکستانی نکاح نامہ کالم نمبر 18 جو ہے اس کو قانونی حیثیت دیتے ہوئے اس کو فل کیا جائے، سائن وغیرہ کروائے جائیں، تو یوں عورت کے پاس قانونی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی اختیار ہوگا، جس طرح شوہر کے پاس قانونی اور شرعی طور پہ اختیار ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں میں تمام ہی سننے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ میری ان باتوں کو بالکل مثبت لیجئے، پازیٹیو لیجئے۔ میرا یہاں پر مقصد طلاقوں کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، شرح طلاق میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ عورت کو ان مسائل سے، ان مصائب سے اور ان پریشانیوں سے بچانا مقصود ہے جن سے وہ عورت آج ہماری سوسائٹی میں گزر رہی ہے۔ اور تمام ہی سننے والوں سے درخواست ہے جنہوں نے یہ ویڈیو مکمل سماعت کی ہے، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ اویئرنس کریٹ ہوگی، یہ لوگوں کو شعور بیدار ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی لوگ 3 طلاقوں سے بھی بچیں گے اور پھر عورت کو بھی طلاق کا حق دلائیں گے اور اس کو طرح کی پریشانیوں سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں امن، سکون، اتفاق، محبت اور اتحاد نصیب کرے، اور اللہ تعالی مسلمانوں کو ترقی اور عروج عطا فرمائے، اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔